ان کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، یہ کمال الدین تمام النعمہ جو امام زمان کی ہدایت پر لکھی ہے، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہاں بک سٹال میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ہماری مسجد کے سامنے یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو امالی ان کی ہے، امالی طوسی، شیخ طوسی ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ شیخ طوسی ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ آپ نجف میں وہ باب طوسی سے نکلے نا، جو وادی السلام کو سڑک جاتی ہے، الٹے ہاتھ مسجد طوسی ہے اور اسی کے اندر شیخ طوسی دفن ہے۔ امالی طوسی کے اندر ابھی مغرب کی اذان کے بعد میں یہ روایت پڑھ کے آ رہا ہوں، تازہ تازہ، ابھی تک اس کی خوشبو جو ہے نا وہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس میں امام نے فرمایا حبنا اہل البیت یکفر السیئات، کچھ بھی نہ کریں، آپ کے دل میں اہل بیت کی جو محبت ہے وہ گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ حبنا اہل البیت یکفر السیئات، اور کیا کام کرتی ہے یہ محبت؟ وَيُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ، کون تصور کر سکتا ہے اہل بیت کی محبت کہ جس سے آپ کا دل روشن ہے، وہ گناہوں کو بھی مٹاتی ہے اور جو نیکیاں آپ انجام دیتے ہیں ان کو بڑھاتی بھی ہے۔ وَيُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ۔ لیکن یہ نکتہ یاد رہے، یہ کسی خوش فہمی کی شکار نہ ہو، محبت صحیح معنوں میں ہونے چاہیے۔ ایک فارمولا وہ یکساں نصاب پر وہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، وہ ایک آرمی کے کرنل صاحب جو ہمارے ساتھ میٹنگوں میں ہوتے تھے، ان کو میں نے امیر المومنین کا یہ فرمان لکھ کے بھیجا تھا۔ بڑا جو حساس ادارہ ہے اس کے تھے، وہ ہمارا مطالبہ تھا کہ اس میں 12 اماموں کا نام بھی آ جائے۔ الحمدللہ ابھی یعنی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں وہ آ گیا ہے۔ ابھی یہ مسئلہ زیر بحث تھا، ہم مطالبہ کر رہے تھے، آگے سے پس و پیش کر رہے تھے، وہ کمیٹی میں شامل ساتھی، مجھے پتہ چلا کہ یہ عمرہ مفردہ پہ گئے ہوئے ہیں۔ واپس جب عمرہ مفردہ سے آئے تو میں نے ان سے کہا کرنل صاحب کاش مجھے پتہ ہوتا کہ آپ وہاں گئے ہیں، ورنہ میں آپ سے کہتا مسجد النبی میں 12 اماموں کا نام پڑھ کے آئیں۔ وہ کہنے لگے نجفی صاحب میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ مسجد النبی کے اندر البتہ ترتیب سے نہیں ہے، لیکن یعنی ایسی غیر مرتب طور پر امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک نام لکھا ہوا ہے امام زمان کا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہے، اور نام کے بعد مہدی بھی وہ لکھا ہوا ہے۔ تو درود بھیجنا محمد آل محمد محمد۔ تو محبت میں نے ان کو امیر المومنین کا ایک فرمان لکھ کے بھیجا۔ امیر المومنین کو تو ساری دنیا مانتی ہے نا۔ چوتھے نمبر پر صحیح، یہ میں آپ کو بتاؤں، چوتھے نمبر پر بھی اس طرح نہیں مانتے جس طرح آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ چوتھے نمبر پر خدا کی طرف سے منسوب مانتے ہیں، نہیں۔ چوتھے نمبر پر معصوم مانتے ہیں، نہیں۔ حجت خدا مانتے ہیں، کہتے تو ہیں امام زین العابدین، امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن اس معنی میں امام نہیں مانتے جس معنی میں ہم مانتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے۔ آپ نے فرمایا الاصدقاء ثلاثۃ، نوٹ کریں آپ اس کو۔ ایک جملہ اور عرض کروں کہ اس محرم میں اس مرکز کی الحمدللہ خصوصیت ہے، یہ مرکز اور یہ یہاں کا جو انتظامیہ ہے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے افراد کو دعوت دی جائے، ایسے افراد سے عشرہ پڑھائے جائے یا متفرق مجالس جو مکتب اہل بیت کی ترجمانی کریں، ان کی بات مکتب اہل بیت کی بات ہو، ذمہ دار گفتگو کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں کا پڑھنے والا بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور سننے والا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہذا آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس 10 دن کے دوران جو گفتگو ہو وہ ثقلین کے مطابق ہو۔
قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہو، اور آپ کی یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو گفتگو آپ سنتے ہیں، جو پیغام آپ سنتے ہیں، جو معروضات ہم آپ تک پہنچائیں گے، ان کو خدا را اپنے تک محدود نہ رکھیں، آگے ان کو پھیلائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا آپ کے شامل حال ہوگی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ زیارت اربعین پڑھیں نا، زیارت اربعین، اس میں امام حسین کی شہادت کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، خدایا مہجہ عربی ڈکشنری میں دیکھیں، دل کے اندر جو خون ہوتا ہے نا اس کو مہجہ کہا جاتا ہے، خون دل۔ خدایا حسین نے اپنا خون دل تیری راہ میں وہ پیش کیا، کس مقصد کے لیے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيَرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ لوگوں کو اپنے مقدس قیام اور شہادت کے ذریعے جہالت سے اور گمراہی اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکالیں۔ یہ سید الشہداء کے، اب ظاہر ہے وہ 10 دن کے اندر اندر یہ عاشور کے دن ساری دنیا سے جہالت کو دور نہیں کیا۔ جہالت دور ہوگی ان مجالس کے ذریعے، اور ہو رہی ہے انہی مجالس کے ذریعے۔ انہی مجالس نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ امام خمینی کا یہ جملہ ہے، ہم روئیں گے اور اتنا روئیں گے کہ ہم اپنے عاشقوں کے سمندر میں ہر جابر اور ظالم کو بہا کے لے جانے پر روکیں گے، اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ رحم اللہ من احیا امرنا، یہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دعا کی ہے خدا اپنی رحمت نازل کرے اس آدمی پر جو ہمارے امر کا احیاء کرے۔ احیاء کا مطلب زندہ کرنا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اردو میں ترجمہ زندہ رکھنا۔ جی، خدا رحمت نازل کرے اس آدمی پر جو ہمارے امر کا احیاء کرے۔ قیل، عرض کیا گیا، وما احیاء امرکم یا ابن رسول اللہ، آپ کے امر کے احیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے امر کے احیاء کا مطلب یہ تک ہماری تعلیمات کو حاصل کریں، ہماری تعلیمات کو، نہج البلاغہ کو، صحیفہ سجادیہ کو، اصول کافی سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خطبوں کو، ہماری تعلیمات، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو، ان کا تعلق اخلاقیات سے ہو، ان کا تعلق احکام سے ہو، ان کو سیکھے اور سیکھے آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کو سیکھنے کا یہ دانشگاہ ہے، دانشگاہ بھی کہہ سکتے ہیں، یونیورسٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جامعہ کہتے ہیں عربی میں، یونیورسٹی کو جامعہ ہے۔ جامعہ یہ اہل البیت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے نا یہاں سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو میں درخواست یہ کروں گا کہ جو معروضات بھی ہم پیش کرتے ہیں، یہ رونے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، رلانے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، نماز کی فضیلت بیان کرتے ہیں، صلوات کی فضیلت بیان کرتے ہیں، حج کی فضیلت بیان کرتے ہیں، یا اور بہت سارے گناہوں کی مذمت پر مشتمل روایات بیان ہوں گی، ان کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، فرمایا لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها، جو کوئی حق کی بات کرے، حق کی بات کرے، ممبر پر بیٹھ کے بھی وہ حق کی بات ہو سکتی ہے۔ آپ اگر کسی تعلیمی ادارے میں استاد ہیں، وہاں اپنے شاگردوں کے سامنے، استادوں کے سامنے میں حق کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ ایک گھر کے سرپرست ہیں، اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی حق کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ اگر دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، وہ اپنے مارکیٹ میں بھی، آپ اگر کسی دفتر کے ملازم ہیں، اپنے دفتر میں بھی لوگوں کو حق کی بات بتا سکتے ہیں۔ لا یتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها، جب کبھی کوئی بندے خدا کوئی حق کی بات کرے اور سننے والے اس حق کی بات پر عمل کریں، الا وله اجر من عمل بها، اس حق کی بات کرنے والوں کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا اس حق کی بات پر عمل کرنے والے سامعین کو ملتا ہے۔